السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ کیا بھلا وہ شخص جو تلاش کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی کا مقصد ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ہر وقت وہ ایسے کام کی تلاش میں ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور دوسرا بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بدر کے مقام میں اور احد کے مقام میں ہیں دونوں جماعتیں جنگ کرنے والی، دونوں سیم ایک جیسی لڑائی اور کوشش کرنے والی ہیں، لیکن ایک جماعت کی منشا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ایک جماعت کی منشا اللہ تعالیٰ سے ٹکراؤ ہے، شیطان کو راضی کرنا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت سارے درجے ہیں۔ جس بندے کا جتنا بلند ایمان ہوگا، جتنے اچھے اعمال ہوں گے، اور اعمال کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اتنا زیادہ بلند اسے درجے ملیں گے، اور جتنا اخلاص کم ہوگا، جتنی نیکیاں کم ہوگی، جتنا ایمان کا درجہ کم ہوگا، جنت کے اندر درجے بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح جو چوٹی کا مجرم ہے اس کا انتہائی خطرناک درجہ ہوگا دوزخ کے اندر، اور جو درمیانے درجے کا نافرمان ہے، درمیانے درجے کا دوزخ میں درجہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت اور دوزخ دونوں کے اندر کیا ہیں؟ درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں کام کرتی ہیں جب لائٹ ہو، خارجی روشنی موجود ہو، دن کو سورج چڑھا ہو، اندھیری رات ہو، چاند بھی نہ ہو اور لائٹ بھی نہ ہو، یہ بہت تھوڑا کام کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہیں کام کرتے کرتے بندے کو کھائی میں لے کر چلی جائے، کہیں گڑھے میں انسان گر جائے، لیکن روشنی ہو، چاند ہو، دن ہو، تو یہ بہت زیادہ کیا کر دی ہے؟ کام کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور سوچنے کی طاقت دی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا کام کرتی ہے۔ اس عقل کے تحت انسان بھٹک بھی سکتا ہے، سیدھے راہ پر رہ بھی سکتا ہے۔ تو خارجی روشنی اللہ تعالیٰ نے دی کہ قرآن پاک نازل کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے، تاکہ یہ عقل اور شعور انتہائی اعلیٰ درجے کا کام کرے اور بھٹکنے کا شائبہ تک نہ رہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں عقل اور شعور دینے کے بعد یہ جو قرآن و سنت والی روشنی میں نے دی ہے، یہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے، اور یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا احسان ہے۔ فرمایا رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیتوں کے ذریعے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کے معاملات اچھے بناتے ہیں، ان کے عقیدے اچھے بناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ساتھ ساتھ یہ فرما دیا
کہ رسمی تلاوت کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ پیغمبر ان لوگوں کو کتاب بھی سکھلاتے ہیں اور حکمت بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہ میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں، اب ان کا ترجمہ کرنا اور یہ سمجھنا اور سمجھانا یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ پڑھ کر کے ان کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھایا ہے۔ بے شک سننے والے سارے عربی دان تھے، کئی دفعہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، کئی دفعہ انہوں نے پوچھ پوچھ کر کے سمجھا۔ اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا کہ اس آیت کے اوپر اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے لوگ کس میں تھے؟ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ کیا پڑھیں گے؟ انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، اور فلاں نے قرآن سنایا تو وہ کیا لائے؟ ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو ہم پڑھائیں اور کوئی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔